الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹے پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارے کا کچھ حصہ سورہ النساء پر مشتمل ہے، یعنی پہلے 4 رکوعات جو ہیں وہ سورہ النساء پر ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ المائدہ کا بیان اس پارہ مبارک کے اندر ہوا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے باواضح بلند بری بات کہنے کو ناپسند کیا سوائے مظلوم کی آواز کو، یعنی جو شخص مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بلند آواز سے کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کو برا بھلا کہیں۔ اس کی شان نزول کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ جب کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس شخص نے دوسری دفعہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پھر مسکراہٹ تھی۔ اس نے تیسری بار پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ اب کی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے، جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ اس مجلس سے اٹھ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک وہ شخص تمہیں برا بھلا کہتا رہا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، وہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ اس مجلس سے چلا گیا، اس لیے میں نے بھی اس مجلس کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کو کوئی برا بھلا کہے تو انسان کو برداشت کرنا چاہیے، اس کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اس حد تک معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا کو پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کی سرکشی کا ذکر کیا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ پریشان نہ ہو، ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان لوگوں کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تورات اور انجیل لکھی ہوئی پوری یکمشت آ گئی، آپ قرآن کو بھی اس طرح کیوں نہ لے کر آئیں؟ تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اس سے بڑی باتوں کا مطالبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم خدا کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی واضح نشانیوں کو انہوں نے دیکھ لیا، اس کے باوجود یہود نے بچھڑے کی پوجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھلا غلبہ عطا فرمایا، یعنی جو بنی اسرائیل ہے ان کو کھلا غلبہ قبطیوں کے مقابلے میں رب کائنات نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اژدہا کے ذریعے یا دریا پار لگانے کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو جو ہے وہ اٹھا لیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ماننے، پھر ہفتے کے دن میں ان لوگوں نے سرکشی کی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان پر بد چلنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ ان سارے معاملات کی وجہ سے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دیا اور ان کے جو دل ہیں ان پر مہر لگا دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر جو یہود کے اندر جو معاشرتی برائیاں پائی جاتی ہیں، رب کائنات نے اس رکوع کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تیسرے رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کیے گئے۔ فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اگر یہود کے مطالبے آپ نہیں بھی پورے کرتے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رب آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس چیز پر گواہ ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے عیسائیت کا جو تثلیث کا نظریہ اس کی مذمت فرمائی۔
عیسائیوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تین میں سے تیسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی تین میں حضرت جبریل امین روح القدس، باپ اور بیٹا، باپ اللہ کی ذات اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ وہ تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں، الگ ہوں باپ بیٹا اور روح القدس کے اندر وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی جو ہے وہ مذمت بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے مگر وہ خدا نہیں ہیں، قرآن نے اس بات کا بیان فرمایا۔ پھر چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس بارے میں آڑ محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات میں فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایمان والوں کے اجر کا بھی بیان ہوا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے وہی موضوع جو سورہ النساء کے شروع میں بیان ہوا یعنی وراثت کے مسائل، ان پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوئی۔ سورہ المائدہ جو ہے 16 رکوعات پر مشتمل ہے، 120 اس میں آیات ہیں۔ اس کا ایک حصہ چھٹے پارے میں اور کچھ حصہ جو ہے وہ 7ویں پارے کے اندر بیان ہوا۔ المائدہ جو ہے اس کا معنی دسترخوان، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 دفعہ المائدہ کا ذکر فرمایا، اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ المائدہ رکھا گیا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ وعدے کو پورا کیا کرو، انسان جو شخص وعدے کا پاس نہیں رکھتا اس کا دین نہیں، اور اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی سے منع کیا گیا، یعنی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں سے مراد ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات سے ہو جائے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کا بیان ہوا۔ یہ سورہ المائدہ یہی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے وضو اور تیمم کے احکام کو بھی بیان کیا، اور ان کی فرضیت کا بھی حکم اسی سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوا۔ اور وضو کے جو فرائض ہیں، کون کون سی چیزیں وضو میں کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اس کا بیان ہوا، یعنی چہرے کو دھونا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو قرآن پاک میں سورہ المائدہ میں بیان ہوئے۔ اور پھر فرمایا اگر پانی موجود نہ ہو تو تم تیمم کرو۔ تیمم کا طریقہ بھی یہ بیان کیا گیا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو پاک مٹی سے جو ہے وہ ہاتھوں کو لگا کر اس کو مسح کرنا، ان کو چھونا۔ اور جو تیمم ہے اس میں 3 فرائض ہیں، ایک نیت کرنا، ایک چہرے پر ہاتھ مٹی لگا کر پھیرنا، اور دوسرا جو ہے وہ ہاتھوں کو یعنی بازوؤں سمیت جو ہے وہ مسح کرنا۔ دوسرا اس رکوع کے اندر عدل قائم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ جو ہے وہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کی دشمنی تمہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے نہ روکے۔ ہوتا ہی ہے کہ انسان جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو پھر اس کے حق میں بھی فیصلہ جا رہا ہو تو ایسی دلائل قائم کرتا ہے، ایسی گواہیاں لے کر آتا ہے، خود سے گھڑتا ہے جس سے اس کی مخالفت ہو۔ تو اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے کہ تم حق کو، تم انصاف کو، تم عدل کو قائم کرو، اگرچہ مد مقابل تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم حق کے جو انصاف ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب قبطیوں یا فرعونیوں سے نجات ملی تو قوم کو حکم ہوا کہ جبابرہ جو ہے، قوم جبابرہ، ان سے جو ہے وہ ان کے متعلق حکم ہوا کہ ان سے جا کر جنگ کریں۔ تو 12 نقیب مقرر کیے گئے کہ وہ جا کر پہلے جاسوسی کریں، ان کے حالات کو جانیں اور آ کر حالات ہو بہو بتائیں۔ لیکن ان 12 میں سے 10 لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کے حالات جو ہے وہ کما حقہ بیان کیے۔ پھر اسی تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ قرآن پاک کی ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کے حوالے سے اس امت کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اختلاف اس آیت مقدسہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو ثابت کرتے ہیں، بعض لوگ اس نور سے مراد کتاب یعنی قرآن کریم لیتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین اکرام جو ہیں وہ اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو پہلے مفسر قرآن صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ لفظ نور پر پھر مزید ویسے موجود ہے کہ آیا اس نور سے مراد نور ہدایت ہے یا مجسم نور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو خیر یہ الگ موضوع ہے۔
تو مفسرین کرام اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں، اور جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بھی شان عطا فرمائی ہیں وہ بدرجہ اکمل عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اگر آپ کو بشر کہیں تو آپ بشر نہیں، افضل البشر ہیں، تمام بشریت میں افضل ہیں، اور اگر آپ کو نور کہیں تو آپ افضل النور ہیں، تمام نورانیوں میں آپ افضل درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے زیادہ مقام و مرتبے کی ذات ہے تو وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر اس پر فتووں کی بات کی جائے تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے قائل ہیں وہ یہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں کہ جو نور نہیں مانتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ مشرک ہو گئے یا وہ کافر ہو گئے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہ بھی ان پر گمراہی کے جو ہیں وہ فتوے لگاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت کا انکار کرے اس پر کفر کے فتوے موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے قرآن پاک کے کئی مقامات پر جو ہے وہ ارشاد ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت جو ہے اس پر جو یہ آیات متشابہات کے اندر شامل ہوتی ہیں اس کی وضاحت میں کئی اقوال جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر انعام کیا تو آؤ تم اس قوم جو ہے مالکہ قوم ان کے مقابلے میں لڑو، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے، جب تم جنگ جیت جاؤ گے تو واپس آ جانا۔ یعنی وہ 12 نقیب جو اس قوم کی طرف گئے تھے انہوں نے جاسوسی کی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو بڑے جسموں والے بڑے طاقت والے لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو 10 لوگ تو وہاں ہی پھر گئے، 2 لوگوں نے آ کر صحیح حالات بیان کیے، لیکن جب حالات کو قوم نے سنا، جو معاملات موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگائے تھے ان نقیبوں کے، انہوں نے وہ قوم سے بیان کر دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ قوم کو حالات سے باخبر نہیں کرنا، پہلے مجھ سے بات کرنی ہے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ تو جب قوم کو پتہ چلا تو قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے، جب تم جیت گئے تو تم واپس آ جانا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور سزا پھر اس قوم کو میدان طیہ کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا۔ کہا جاتا ہے یہ میدان 18 میل پر مشتمل میدان تھا، لیکن یہ صبح چلتے تھے شام تک چلتے رہتے تھے، رات کو آرام کرتے، صبح جب اٹھتے تو پھر جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا وہیں پر آ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور سزا ان کو اس میدان کے اندر جو ہے وہ 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ 5واں رکوع اللہ رب العزت نے یہود کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد تھا اس کو بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حسد کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دعوت فکر دی کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا آپس میں جھگڑا ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور پیچھے اس کے بھی حسد تھا کہ اللہ رب العزت کا نظام یہ تھا کہ جوڑے پیدا ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں، یعنی اماں حوا جو ہے وہ ایک وقت میں 2 بچوں کو پیدا کرتی تھی، ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ ایک حمل کے ساتھ جو لڑکی اور لڑکا ہوتا ان کا کراس میں دوسرے حمل کے لڑکی اور لڑکے سے نکاح ہو جاتا، یعنی پہلے حمل کا جو لڑکا ہے اس کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ، پہلے حمل کی لڑکی کا دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا۔ لیکن قابیل کے معاملے میں یہ مسئلہ بنا کہ قابیل کے ساتھ اس کی جو بہن تھی وہ حسن میں زیادہ تھی، تو اصولی طور پر تو حابیل جو ہے اس کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ خود نکاح کرے۔ یہ معاملہ ابھرا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، جس کا صدقہ قبول ہوگا اس کا موقف درست ہے۔ حابیل نے بھی صدقہ کیا، قابیل نے بھی صدقہ کیا، اللہ رب العزت نے حابیل کے صدقہ کو قبول کیا اور قابیل کے صدقہ کو قبول نہ کیا، لیکن بعد میں قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کافی عرصہ تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا قابیل، تو اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کووں کو بھیجا، وہ آپس میں لڑے، ایک کوا فوت ہو گیا، دوسرے کوے نے کیا کیا، زمین کو کڑیدا اور اس میں جو کوا مار گیا اس کو دفن کر دیا۔ تو پھر قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہوا کہ میں نے ایسا کیوں نہ کیا جو کام کووں نے کیا، میں بھی ایسا کام جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے گویا
پوری انسانیت کو بچایا۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ شمع ایک سے ہی جلتی ہے، ایک سے ایک گاہ روشن ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان تھوڑے کو کم نہ سمجھے، اللہ فرماتا ہے ایک انسان کی جان بچاؤ تو ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان جو ہے وہ بچائی ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر لفظ وسیلہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین اکرام نے دو اقوال بیان کیے۔ ایک تو وسیلہ اسے کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ کے قرب میں لے جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو مفسرین اکرام نے کہا وسیلہ سے مراد عمل صالح ہے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فرائض کے ذریعے اپنے رب کے قرب میں جاتا ہے، یعنی فرض پورے کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے وہ اور قریب ہوتا ہے، پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ تو محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ فزیکلی ایسا بن جاتا ہے، بلکہ اس بندے کی شخصیت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو طاقتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پھر بندہ بیٹھا تو مسجد نبوی کے ممبر پر ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دور جنگ کا جو ہے وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر بیٹھا تو مسجد نبوی پر کے ممبر پر ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہوگا کہ میں ان کی آنکھوں پر زنا کے اثرات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان وسیلہ تلاش کرے، یعنی اللہ کے قرب کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ دوسرا مفسرین اکرام نے وسیلہ سے مراد نیک لوگوں کا وسیلہ ہے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عباس کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے یا اللہ جس طرح ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اسی طرح ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بارش عطا فرماتا تھا۔ تو بعد مفسرین اکرام اس طرف گئے کہ وسیلے سے مراد نیک لوگوں کا وسیلہ ہے، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے جب تک دعا کے ساتھ مجھ پر درود نہ پڑا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نیک لوگوں کا وسیلہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا احسن عمل ہے، اور اللہ رب العزت اس سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی چھٹے رکوع کے اندر حدود کا جو ہے وہ بیان ہوا کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو پھر تم اللہ کی حدود کو قائم کرو، کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ آج ہم ان احکاموں سے دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم فلاح سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم نئے قوانین قانون سازی کی بات کرتے ہیں، نئے قوانین بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن جس نام سے ہم نے اس پاک سرزمین ملک پاکستان کو بنایا تھا اس نعرے کو ہم بھول گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلامی ریاست بننے کے لیے بنا تھا، یہ اسلام کی لیبارٹری کے لیے بنا تھا، یہاں پر اسلام کو پریکٹیکلی ہم نے پرفارم کرنا تھا، ہمیں مزید قوانین کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہی کافی تھی۔ ہمیں دوبارہ اس طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہیے تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ پھر 7ویں رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قصاص کا بیان فرمایا جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے۔ اسی طرح اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو باقی کتابوں کے لیے محیمن ان کا لفظ استعمال کیا، یعنی محافظ ہے، کیونکہ جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان کے احکامات کو قرآن نے اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آج تک اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان پر عمل پریکٹیکلی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں، ان کے اندر اتنا زیادہ رد و بدل ہو چکا ہے، ان کے اتنی زیادہ تحریف ہو چکی ہے کہ اب اس کو اصلی حالت کی طرف لوٹانا بھی مشکل ہو گیا۔ لیکن پریشان ہونے کی اس میں بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ان سارے علوم کو اپنے اندر جمع کر لیا، یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو ایسی ہے جیسے اس نے تورات، انجیل اور پہلے جو صحائف نازل ہوئے ہیں ان کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر منافقین کے رویوں کا بیان ہوا، اور ایمان والوں کو حکم ہوا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دوستی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کرو۔
9ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم قرضہ دو اللہ کو تاکہ اللہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ تو یہود نے اس کو غلط مفہوم کے اندر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان مفلس الحال تھے اور ان کے پاس جو ہے وسائل کام تھے۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھو ان کے حالات کیسے، ان کا رب معاذ اللہ وہ تو فقیر ہے، وہ تو خود مانگتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام نے ایک بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہود کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ انہوں نے طنزاً مذاق کے طور پر مسلمانوں سے یہ کہا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے کہ جو تمہیں نہیں دے سکتا، الٹا تم سے مانگ رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ کیا ہم اپنی مجلسوں کے اندر ایسے رویوں کو اختیار تو نہیں کیے ہوئے کہ ہم بڑی بڑی ذاتوں پر بے باک ہو کر بات کر دیں اور بعد میں کہنا نہیں جی یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے، میرا نظریہ یہ نہیں ہے، ہم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی، یا مد مقابل سے ہم جب بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا زیادہ قائل ہے، دوسروں سے کم قائل ہے، تو آپس کے دلائل میں ہم ایسی کئی دفعہ باتیں کر جاتے ہیں، اچھا تو پھر تمہارے لیے تو کمزور ہوئے یا تمہارا رب تو ایسا ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مذاق کے اندر بھی ہمیں ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی تکریم، ان کے ادب کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو پیغام دیا کیا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ تبلیغ تھا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے مبلغین یا اکثر لوگ جو تبلیغ کی طرف نکلتے ہیں ان کے جو مزاج اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مبلغ کے ذمے یہ نہیں لگایا کہ وہ اگلے بندے کو ہدایت دے۔ مبلغ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ٹوٹل 80 لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ اس لیے مبلغ جو ہے اس کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ذمے کیا کام ہے۔ ہمارے ذمے پیغام کا پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا اللہ کے ذمے ہے۔ یہود کے جو اعمال ہیں ان کی بات ہوئی کہ بعض جو ہیں وہ ایمان لاتے تھے لیکن اکثر منکر تھے، اور بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جو انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں کی بات ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ ہی ہے، وہی تو خدا ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو پھر لیکن انہوں نے تثلیث کی بات کی، انہوں نے کہا جی نہیں 3 میں سے تیسرا خدا ہے، ایک جو ہے باپ بیٹا روح القدس ہے۔ اور بعض لوگوں کا عیسائیت میں یہ نظریہ ہے کہ باپ بیٹا اور مریم یعنی حضرت مریم کو وہ تیسرا مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مد مقابل جو ہیں وہ دلائل قائم کیے، فرمایا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ تو گویا اس میں یہ دلیل تھی کہ جو رسول آئے وہ اس دنیا میں آئے، اپنا کام کیا اور فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے، اللہ پر موت جو ہے وہ نہیں ہے، نہ وہ اس کو موت ہے، نہ اس کو اونگ ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہی ہے کہ وہ آئے اور چلا جائے۔ اللہ قائم ہے، باجپر وجود ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے ہیں، حضرت مریم بھی کھانا کھاتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ اے انسان غور تو کر، جو کھاتا پیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر 11ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے درجات بیان کی اسلام دشمنی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام دشمنی میں آگے جو ہیں وہ مشرک اور یہودی ہیں، اور اسلام کے قریب جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ یعنی عیسائی جو ہیں ان سے کچھ خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن مشرکوں اور یہودیوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نجاشی شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو وہاں پر سہولیات فراہم کی، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔
اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو عیسائی ہیں ان سے تو خیر کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہود اور مشرکین سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔